ٹائٹن سے بات کرتے ہیں. ہلو. ہیلو، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آ رہی ہے جی. کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. غالب بھائی آپ کیسے ہیں؟ غالب بھائی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. میں 2 دن سے ڈین گبسن کی جو ڈاکومنٹری ہے وہ میں دیکھ رہا تھا. تو اس کا میں نے جو اس کا جو لنک ہے جو اس کی ویب سائٹ کے nabathian.org اس کا بھی بہت زیادہ ایکسپلور کیا. تو اس میں سے ایک سوال تھا جو مجھے تھوڑا کھٹک رہا تھا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈین گبسن کہتا ہے کہ اس نے جو پیٹرا کا جو کعبہ تھا پہلا, اس کو تو تباہ کر دیا تھا حجاج بن یوسف نے. تو اس کی ایک ریزن نہیں مجھے سمجھ آئی کہ مائگریشن کیوں ہوئی تھی, کہ پیٹرا کا کعبہ پہ شفٹ کیوں ہوا تھا مکہ کے کعبہ میں جو نیو مکہ ہے, اس کی کیا ریزن بنی تھی؟ ہاں جی بھائی. ہاں جی بھائی شاید آگے پیچھے ہوں. ہاں جی میں سوری, کیا کوشچن کیا تھا؟ ڈین گبسن جو کہتا ہے اس کا پرسپیکٹو ڈین گبسن کا کیا, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں شفٹ ہوا تھا. 2-3 باتیں تو وہ کرتا ہے جو ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں کئی بار. رائٹ بھائی, یہ کیا نام ہے اس کا, بڑی کنفیوزنگ سی سٹوری ہے یہ. ٹھیک ہے, شفٹ ہونا جو اپنا وہاں سے وہاں پہ تھا, اس کی مطلب 2-3 وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک تو وہ اپنا شہر جو تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو چکا تھا بالکل. ایک زلزلے کی بھی خبر ہے, وہ زلزلے کی وجہ سے پورا شہر بھی شٹر ہو چکا تھا. 745 میں یا 747 میں وہ زلزلہ آیا تھا جس کے بارے ایک میں زلزلہ ہے. وہ کہتا ہے. ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی بات سے اگری کریں, ٹھیک ہے, ہم صرف آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو وہ کہتا ہے, ٹھیک ہے, جو وہ کہتا ہے, یہ اس کا پراسپیکٹو ہے. اور اس کے علاوہ سیاسی وجوہات بھی تھیں اس کی. ہاں جی, اس کے پیچھے جانا پڑے گا کہ ایسی سیاسی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ قریش جو تھا, یا جس کو ہم قریش کہتے ہیں, یا یہ بہت سے قبیلوں کا گٹھ جوڑ تھا. ٹھیک ہے, ان میں کئی قبیلوں کا کوئی ریلیجن تھا, کئیوں کا کچھ تھا, کئیوں کا کچھ تھا. تو جو لوگ بعد میں کیا کہتے ہیں اس کو, امیہ جو بنو امیہ جو تھے, ٹھیک ہے, ان کا شاید زیادہ گٹھ جوڑ تھا ان کے ساتھ, ایسے قبیلوں کے ساتھ جن کا پیترا کے ساتھ تعلق تھا. ہاں جی, اور جو پھر وہ آگے چلتا چلا گیا. اور ایکچولی میں اگر دیکھا جائے, جب ہم ہسٹری کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, تو اصل میں جس سٹی کے لیے یہ ساری وارز ہو رہی تھیں وہ تھا یروشلم. ٹھیک ہے, یہ اس کو کیا نام ہے اس کا, اور یہاں کے آس پاس کے لوگ مکین تھے, پیترا کے آس پاس کے وہ مکین تھے جو بعد میں یروشلم کے اوپر قابض ہوئے. جس طرح جو اپنا ان کا جو پہلا جو خلیفہ تھا ناٹ بنو امیہ کا, دوسرے کون سے تھے یار جو بعد میں آئے ان کے؟ عباسید. ہاں جی, جو عباسیڈ تھے, ان کا جو پہلا اپنا جو خلیفہ ڈھونڈا گیا, تو وہ جو اس کا اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو اس کا قلعہ تھا, یا جس جگہ پہ وہ رہتا تھا, وہ صرف پیترا کے تھوڑی سی دور بار تھی. اس کے گھر کے اندر بھی مسجد تھی, جس کا مسجد کا رخ بھی پیترا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بڑی اچھی طرح سے کریدنے کی بہت ضرورت ہے, جو ہم ضرور کریدیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو جی آپ لوگوں کا ویسے وائڈلی ایکسیپٹیبل کیا ہے کہ یہ تھیوری ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آپ بھائی, لوگ اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے تھیوری تو تھیوری رہی نہیں ہے, کیونکہ اگر ان کی مسلمان جو جن کو آپ ہم مسلمان کہتے ہیں, ان لوگوں کی جو جتنی بھی مذہبی عمارتیں تھیں جنہیں مسجد کہتے ہیں ہم, ان کے سب کا رخ جو ہے وہ پیترا کی طرف ہی جاتا ہے. اور وہ بہت زیادہ مطلب کہ, اور ایون کہ آپ جو یروشلم میں جو مسجد ہے اپنا جو بنائی گئی تھی, کیا نام ہے اس کا یار, جو اپنا اس کے مسجد اقصی جو ہے, اس کا رخ بھی پیترا کی طرف ہے. ٹھیک ہے, جو ہیں؟ حجاج بن یوسف تھا اپنا, اس نے جب اس کو وہ یمن جب وہ گیا ہے, تو اس نے جو وہاں پہ جو مسجد بنائی ہے, وہ سنا مسجد کا پہلا رخ جو تھا وہ پیترا کی طرف تھا. اس کے بعد اس کو گرا کے, جب اوپر سے سیٹلائٹ سے پکچرز آپ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں, تو اس کو گرا کے جو دوسری مسجد بنائی گئی, اس کا رخ جو ہے وہ مکے کی طرف کیا گیا, جو تقریباً 70-80 سال یا 100 سال بعد رسول کے بعد وہ مسجد بنی ہے.
تو یہ بات کہ رسول کے زمانے میں یہ مسجدوں کا رخ جو تھا وہ انہوں نے جو وہاں اس وقت تو مسجدیں ہی صرف 2 یا 3 تھیں جب رسول کا زمانہ تھا، تو اس وقت جو ہے وہ اس کے بعد کسی مسجد کا رخ بھی پیترا کی جانب نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد بننے والی جتنی مسجدیں ہیں ان کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جتنی ٹھیک ہے مسجدیں ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلے 100 سال کی مسجدیں ہیں ان کا رخ جو ہے وہ اپنا پیترا کی جانب ہے. تو اس سے تھیوری شیوری تو کام ختم ہو گیا کہ یہ اس کی تھیوری ہے یا یہ وہ ہے. جس طرف کا مسجدوں کا پہلے 100 سالوں کا رخ ہوگا ہم اس کو مکہ جانیں گے، یا جہاں پہ جس کی طرف کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پہلے 100 سال وہ مکہ تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اگر تو یا تو ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ وہ جو مکے کی اپنا جو جتنی بھی وہ مسجدیں پہلے 100 سال کی ان کا رخ مکے کی طرف ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی مکہ ہی ہوگا پھر. لیکن ایسا نہیں ہے. جب ہم پوری مسجدوں کو سیٹلائٹ کے ذریعے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو ان سب کا رخ جو ہے وہ آلموسٹ پیترا کی طرف ہی ہے. اور اس کے علاوہ ناٹ اونلی دس، اس کے علاوہ بہت سے ایویڈنس ہے. اگر آپ اپنا ہسٹری پڑھتے ہیں مکے کی نہیں ایسے شہر کی ہسٹری پڑھتے ہیں جس میں رسول پیدا ہوا، جبکہ اور خاص کر قرآن کے اپنے جو اس کے اندر آیات ہیں وہ مکمل طور پہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ قرآن کا جو اپنا جو شہر تھا وہ تقریباً پیترا ہی بنتا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حدیث میں کیا ہے. حدیث میں یہ ہے کہ پیترا کا جو بھی یہ سٹی ہے جس کے اندر رسول رہ رہا ہے وہ ایک طرف سے اونچا ہے اور دوسری طرف سے نیچا ہے. ٹھیک ہے، جو نیچے والا جو سٹی کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ہے دروازہ اور ایک اوپر ہے دروازہ جہاں سے آپ سٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو کئی ایسی حدیثیں ہیں جس میں عائشہ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول جو ہے وہ بلائی حصے سے نیچے داخل ہو رہے تھے اور میں اپنا نیچے والے حصے میں تھی، میں ان کے قافلے کو اپنا بالکل صاف دیکھ سکتی تھی. جبکہ مکے میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے. مکے کا شہر جو ہے وہ اسلام کے مطابق ایسا شہر ہے جہاں پہ نبی پیدا ہوا ہے، جس کے دو طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں ایک ندی بہ رہی ہے، ایک نالا بہ رہا ہے جس کے اندر اپنا رسول پاک صحیح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ مکے کے پہاڑ اس بات کا کوئی بھی مطلب کہ سسٹم نہیں ہے، ان کے درمیان میں ندی بہ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ تو پہاڑ کوئی ادھر پہاڑ پڑا ہوا ہے کوئی ادھر پہاڑوں کا پتھروں کے پہاڑ پڑے ہوئے ہیں. یہ ایسے پہاڑ ہیں جس کے اندر کوئی غار بھی نظر آنا چاہیے، کوئی غار بن سکتے ہوں جو پیترا کے ہیں. اور وہ بالکل جب آپ تفصیلاً اس کو حدیثوں کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو مکمل طور پہ یقین ہو جاتا ہے کہ پیترا اس نقشے پہ ایٹ لیسٹ پورا بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اس آپ کے کی اندر بات ٹھیک ہے، سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں خود اس چیز کو اچھے سے سمجھ رہا ہوں کہ بالکل پیٹرا نقشے پہ بیٹھتا ہے. یہاں تک کہ شیب ابی طالب جو ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی اس نے کر لیا ہے کہ یہ شیب ابی طالب ہے. وہ بھی جو ڈسکرپشن حدیثوں میں ملتی ہے اس کے حساب سے پورا بیٹھتا ہے. لیکن صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ پوری ایک سٹی ریکنسٹرکٹ کرنا جس میں آپ پورا مکہ کا پورا نقشہ ایک بار دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، جس میں مینا اور یہ سارے جو صفا مروہ کے پہاڑ ہیں وہ بھی آپ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو اتنی بڑی مائگریشن اور اتنا بڑا کرنا یہ بڑا نہیں مشکل یہ بڑی کام ہے. مائگریشن نہیں تھی بھائی، یہ بالکل بڑی مائگریشن نہیں تھی. یہ کیا نام ہے اس کا، جس حساب سے آپ سوچ رہے ہیں نا وہ اتنا بڑا یہ اس وقت ان دنوں میں یہ پرابلم بھی نہیں تھا کیونکہ اصل میں جو شہر وہ اپنا جس کو وہ لینا چاہ رہے تھے وہ ان کا یروشلم تھا اور اس کے اندر اس نے جا کے بلڈنگ بھی بنا دی تھی جس کو وہ آج وہ آپ گولڈن کیا کہتے ہیں، ڈوم آف دا راک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہے جس کا رخ جو اس کی طرف ہو پیترا کی طرف ہو. اس کا رخ چاروں طرف سے اس کو اس لیے گول بنایا گیا، اس کو ایک ایسے اپنا جو چرچ ہے وہ بھی ڈسکور ہو چکا ہے بالکل یروشلم سے اوپر وہ ڈسکور ہو چکا ہے جس کی بالکل کاپی کر کے ڈوم آف دا راک بنایا گیا ہے. اور ڈوم آف دا راک کو بنانے کا پرابیبلی پرپز بھی یہی تھا کہ لوگ اس کے ارد گرد نماز پڑھے اور ڈوم آف دا راک جو ہے وہ نمبر 1 مطلب بلڈنگ ہوگی. یہ تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری دال یہاں پہ گل نہیں رہی ہے
हाँ जी, लोग इसको मानेंगे नहीं किसी सूरत में, तो उन्होंने दूसरी जगह जाके मक्का बना दिया, वहाँ पे उठा के छोटा सा जो पहले का वहाँ का कोई कबीला होगा जो अपना मक्के के जो इसमें पैतरा में रहता होगा या पैतरा के इर्द गिर्द का कबीला होगा, उन्होंने वहाँ से हिजरा सबज उठाया, वहाँ पे रख दिया कि ये हमारी अब ये मकाम बन गया है। इसकी कोई भी मक्का की किसी किस्म की कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और अब ये बाद में, क्योंकि नैरेटिव जो था, इस्लाम का नैरेटिव जो था, वो था खलीफाओं के हाथ में। जिस तरह का भी वो नैरेटिव आगे भिजवाना चाहते थे वो बड़े आराम से भिजवा सकते थे। उस वक्त कौन सा कोई सोशल मीडिया था या कोई CNN लगा हुआ था। उस वक्त तो जो नैरेटिव अपना किले से निकलना है या उनके दरगाहों से निकलना है, वही आगे आपको चले जाना है। हाँ जी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग 25, 30, 40 माइल के अंदर लोग जानते होंगे पहले, और जब ये बाहर निकले हैं उसके बाद जो इन्होंने बताना था वो बताया आगे जाके, ठीक है ना। ये बहुत बड़े अपना पैमाने पे कोई माइग्रेशन नहीं हुई और कोई ऐसा चक्कर नहीं हुआ कि जिसको आप ये देख सकें कि क्या नाम है पूरा सिटी था जी तो वो उठ के वहां पे चला गया, क्योंकि पैतरा सिटी जो था वो क्रिश्चियन भी था, वो जूश भी था, उसके अंदर जूश के सिनेगाग्स हैं, उसके अंदर वो था क्या नाम है इसका इनके ईसाइयों के वो भी थे। हाँ जी, और उसके साथ ये लोग भी थे। हमने वहाँ पे हमने क्या, डैन गिब्सन ने वो भी आइडेंटिफाई किया है कि जो मक्का जो काबे की जो बुनियादें हैं उनको भी, और आगे वो जो वो मेहराब सा बना होता है, वो जो गोल सा दायरा बना होता है, वो भी डिस्कवर कर लिया उसने, ठीक है ना। मकामे क्या कहते हैं, मकामे इब्राहिम उसको कहते हैं। हाँ जी, वो भी डिस्कवर कर लिया है। तो ये जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई है ये बाद में लिखी गई है, और बाद में भी आने वाले जिन लोगों ने लिख रहे थे ना, वो तो 700-700 मील 800-800 मील दूर बैठे हुए थे, कोई 1000 मील, कुछ 1400 माइल दूर बैठा हुआ था। उन तक जो बात पहुंची उन्होंने लिख दी जी, ठीक है ना। और वहां पे जो मकाम बनाए हुए हैं, आप मकाम भी देखें, जो मतलब कि वो तो बिल्कुल उसके जो उनकी असल में जो स्टोरीज मिलती हैं उसके अंदर, हदीसों के अंदर मिलती हैं, कुरान के अंदर इसका सिटी का नाम लिखा हुआ है, उम्मुल कुरा कहा गया है, और इसको मेट्रोपोलिस कहा गया। इस शहर को भी मेट्रोपोलिस कहते थे, मतलब कि उम्मुल कुरा ही था। ये भी जो है आपका पैतरा जो है वो मेट्रोपोलिस, उसमें मेरा ग्रीक में कहते हैं उम्मुल कुरा को। उसका जब आप वो तर्जमा करते हैं उसमें अरबी में तो उम्मुल कुरा बन जाती है, वो तो बकायदा नाम के साथ। और देखो वो आपको बड़े अल्लाह मियां बड़े ध्यान से बताता है कुरान के अंदर कि तुम वो अपना कौन से हैं जी शहर, वो अपना उसके जो उन्होंने तबाह कर दिए थे, अल्लाह मियां ने तबाह कर दिए थे कहर से, जिनके ऊपर कौम लूत बात है। उनको वो अल्लाह मियां बड़ा क्लियरली कुरान की आयत है कि आप उनके शहर के, आप उनकी निशानियों के रोजाना सुबह शाम उनके सामने से गुजरते हैं। अब जो मक्के में आप बैठे हुए, मक्के में तो आप सुबह शाम नहीं गुजर सकते। पैतरा में है तो अगर आप सुबह चले हैं तो शाम की तरफ शाम आप तकरीबन वहां पे पहुंच जाएंगे जी। सॉडम एंड गमोरा सिटीज के नाम। हाँ जी बिल्कुल, सॉडम एंड गमोरा, तो वो उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। जब हम कुरान को देखते हैं और कुरान के अंदर जो अपना वो उसकी वो दिखाई गई है, इसके अंदर वो सारे फल भी हैं, जैतून का भी फल है, हाँ जी, और क्या नाम है घास भी उगती है। कितनी हदीसों में ये है कि रसूल पाक जब वो क्या नाम है मेरा ख्याल अबू बकर सिद्दीक या उनके साथ कोई सहाबा से बड़े मशहूर, वो आप मदीना गए तो वो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें मक्के की घास और पानी वहाँ का हमें अपना मिस करते हैं, ठीक है ना। अब मक्के में तो घास उग नहीं सकती है, बिल्कुल। तो एक ही नहीं, कई ऐसी चीजें हैं मतलब कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं जी। हाँ जी। तो और सबसे ज्यादा बड़ा आर्कियोलॉजिकल जो सबूत है वो ये है कि आपकी मसाजिद जो हैं वो पैतरा को समहाउ अपना वो कर रही हैं। उसकी कुछ लेटेस्ट एपिसोड हैं, उसके अंदर उसने इवन के कब्रों का ही बताया कि जो एंशंट कब्रें हैं वो भी पेट्रा को ना पॉइंट आउट कर रही हैं। मतलब कि बिल्कुल, रसूल पाक की अपनी कब्र जो है वो पैतरा को क्या नाम है फॉलो कर रही है, इसलिए तो उन्होंने बंद कर दिया, आप देख ही नहीं सकते बंदर।
काफ़ी खबरें हैं जो पेट्रा को पॉइंट चलें आउट करेंगे ठीक है जो टाइटन, हम आगे निकलते हैं, ठीक है? बहुत फिर शुक्रिया, करेंगे बात बहुत आपसे, फिर आप आइएगा, ओके, काफ़ी लंबा हो गया, फिर और भी दोस्तों से बात करनी है। ओके, ठीक है, चलें फिर, थैंक ओके, यू। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।